legal personality, Hamid who played a pivotal role in the lawyers' movement and has been very well associated with the legal profession and its regulation, and has also authored a number of books. His book on the judiciary, the latest one, I highly recommend to you. It has some very frank statements about the state of our judiciary and some of the judges. On my right is Salahuddin Ahmed. He is a practitioner. He's been in the profession over 20 years. He's flown in from Karachi especially for this. I'm very grateful. So today in this session we want to explore what is the state of the constitution, of the social contract embedded in the constitution, and what does it tell us about economic reform, and how does it influence political stability? Now, a constitution, as someone said, is basically chains, if you like, which stakeholders accept to be governed by and chain themselves with at a time when there is sanity, before a crisis has arisen, so that the constitution, you agree to the rules before a crisis has occurred. But at the same time, a constitution is not a suicide pact. So you don't stick to the constitution and say, well, this is it and we're never going to change it. You have to be able to change it. And today we want to explore to what extent, in the context of Pakistan's constitution and the social contract, is there a need to perhaps revisit some of the things in the constitution itself. And in that respect, I'm going to turn over to Hamid to say, is the social contract embedded in the constitution that namely we the citizens agree to the state, and in return the state protects our property, protects our contracts, gives us security? Is that still intact? And if not, what are the reasons that it's not intact, and what can we do about it? Hamid Khan. Thank you. Thanks a lot. Basically, आज का देखिए आज का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की यानी माशी और सियासी दोनों हवाले से मैं जो बात आज करना चाहूँगा वो असल में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो तो फिर माशी इस्तेहकाम भी पैदा हो जाता है। इस वक्त भी जो हमें मसला पेश आ रहा है, ठीक है, एक माशी इस्तेहकाम है, लेकिन उससे बढ़कर जो नज़र आ रही है हालात में वो सियासी गैर इस्तेहकाम, वहाँ इस्तेहकाम ना होने की वजह से सियासत जो माशी हालात हैं वो भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए देखने की बात ये है कि यहाँ पर कहाँ पर हम मुश्किलात देख रहे हैं, जो बेसिक मुश्किलात हैं, जो आजकल सलाहुद्दीन साहब से यही बात हो रही थी कि बाज़ औक़ात तारीख़ में किसी सियासी लीडर का एक रोल होता है जो वो प्ले करता है जानते पूछते हुए या गैर अनकॉन्शियसली किया। अब उसमें यह है कि पिछले कुछ अरसे में इस्टेब्लिशमेंट को जिस हद तक एक्सपोजर हुआ है, ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कुछ शायद बात है। इसमें हमारे दोनों प्रोमिनेंट पोलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। पहले नवाज शरीफ ने इस बात की इब्तिदा की थी जब जलसों में नाम लेना शुरू कर दिया कि वाजवा साहब आप क्या कर रहे हैं, वाजवा साहब, हालांकि उनका तकर्री करने वाले भी खुद ही थे। और उसके बाद फिर इमरान खान को जब डिसीट किया गया तो उसको वो बहुत ही खुल के आ गए। उसकी वजह से आप कह सकते हैं अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आता है सियासी तौर पर,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک جو میسج پہنچ رہا ہے، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کی جو میسج پہنچ رہا ہے وہ ایک اچھا میسج ہے کہ اس ملک میں جہاں کہیں بھی آپ غیر استحکام دیکھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور پچھلے 70 سال کا رول ہے. آج یہ نہیں شروع ہوا بلکہ یہ شروع سے ہو گیا. اس کے پیچھے میرے نزدیک ایک بنیادی وجہ جو ہے جس سے یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں فرق آیا ہے، ہمارے تو مغربی پاکستان میں تو لینڈ ریفارمس نہیں ہو سکی. اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ایک ملک ہوتے ہوئے وہاں پر لینڈ ریفارمس انٹروڈیوس ہو گئی. ہندوستان میں ہو گئی تھی. ہندوستان میں جمہوریت کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہاں پر جو راجے مہاراجے اور نواب تھے ان کی آتے ہی نہرو نے اور کانگریس پارٹی نے جو کہ سوشلسٹ پارٹی تھی اس نے کور توڑ دی اور ان کے ہاں فیڈرل ہولڈ وہاں تب سے ختم ہوا. رہی صحیح قسم بعد میں اندرا گاندھی صاحب نے کر دی تھی جب انہوں نے فیڈرل پرسن ان سے چھین لیے. اس کے بارے میں کئی رائے ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیپ کی وجہ سے انڈیا میں جو ایک برابری کا تصور آیا اور اس کی وجہ سے جمہوریت پنپی ہے، اس کے پیچھے یہ لینڈ ریفارمس کا بہت بڑا ہاتھ. مشرقی پاکستان جب تک ہمارا ساتھ رہا، جب الگ ہوا، لیکن مشرقی پاکستان میں فیوڈل ہولڈ ایون 1971 تک کوئی نہیں. وہاں آپ کو جتنے بھی سیاستدان 1971 تک نظر آئیں گے ان میں سے کوئی بھی نون فیوڈل نہیں تھا، چاہے وہ حسین شہید سہروردی صاحب تھے یا عطاء رحمان صاحب تھے یا بعد میں مجیب رحمان صاحب تھے یا اور اس قسم کے پرومننٹ پالیٹیشنس. تو وہ بالکل عام لوگوں میں سے آئے تھے، اپنی جمہوری در سے آئے تھے، جمہوری اسٹرگل سے سامنے آئے تھے. مغربی پاکستان بدقسمتی میں کیونکہ پنجاب اور سندھ وہ پاکستان موومنٹ کا ایسا حصہ نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے اس میں شامل ہوئے 1940 میں آ کے. ان کے یہاں جو فیڈرل ہولڈ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی برقرار رہا. اس کے نتیجے میں ہماری جمہوریت کمزور ہوتی چلی گئی. وہ مختلف اوقات میں یہ چیز ہوتی رہی. پہلے 11 سال میں بھی اس کا بہت حد تک تھا اور اس کے بعد خاص طور پہ 1958 کے ملٹری رجیم کے بعد ان میں مزید تقویت پہنچائی ہے اس ملک میں فیوڈلزم. کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو نیچرل پولیٹیکل رائج ملتے ہیں وہ فیوڈل ہیں. اسی لیے آپ نوٹس کریں پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی بھی فوجی رجیم آئی ہے، چاہے وہ ایوب خان کی تھی، چاہے اس کے بعد ضیاء الحق کی تھی یا مشرف کی تھی، جو وہ سیاسی جماعت بناتے ہیں آپ کے، چاہے اس کو نام آپ مسلم لیگ کنونشن دے رہے ہیں 1962 والی یا 1985 والی آپ IDI دیتے ہیں یا اس کو مسلم لیگ نون کا نام دیتے ہیں جو اس کی سکسیسر پارٹی ہے، یا اس کے بعد ضیاء الحق کے یہ مشرف کے زمانے میں PMLQ بنائی گئی. یہ ساری بنیادی طور پر فیوڈلس بنائی جاتی ہیں کہ وہ ایک نیچرل الائی بن جاتے ہیں ملٹری رجیم کے اور ان کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، ان کے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکشن ملتی ہے، ان کا فیوڈل ہولڈ کو جو ہے اس میں پروٹیکشن ملتی ہے. اس لیے آج بھی دیکھیں حالانکہ بظاہر تو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن سیٹ اپ ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کچھ پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ بھی پارٹیز جن کا پاس میں انہوں نے مخالفت کی تھی آج کے دور میں مثال کے طور پر پیپلز پارٹی پر نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھی گئی تھی بھٹو صاحب کے اور ان کے بعد صدر ان پر مظاہر جو ان کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہمارے نزدیک اس کا حل جو ہے کافی حد تک لینڈ ریفارمس میں ہے. کہنے کو 2 لینڈ ریفارمس ہوئے ہیں 1959 کا بھی 1972 کا بھی، لیکن وہ صرف دکھاوے کے تھے، شو پیس سے، ان سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیونکہ ہولڈنگ جو خاندانوں کی ہولڈنگ تھی وہ تقریباً ویسی ہی ریرس سے دکھا دیتے تھے
جس سے وہ وہی خاندان والے مختلف نہ ہوں اور پھر اسی زمینوں پر قابض رہے. تو وہ لینڈ ریفارم جو اب تک ہوئے ہیں کوئی سیریس لینڈ ریفارمس نہیں ہوئے ہندوستان کی طرح سے یا مغربی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرح کے لینڈ ریفارمس نہیں ہوئے. ان کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے تاکہ یہاں سے جو فیوڈل جو ہے وہ ہولڈ سکے. دوسرے ریفارمس جو میں سمجھتا ہوں وہ انتخابی ریفارمس کی ضرورت ہے. جو فرسٹ پاس دی پوسٹ والا ہمارے یہاں ہے سسٹم, وہ یہ تقریباً جہاں بھی کہیں برٹش نظام گیا ہے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا فرسٹ پاس دی پوسٹ, سنگل کنسٹیٹوئنسی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں. اس نے اس ہولڈ کو زیادہ مضبوط کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت مضبوط کیا ہے. انہوں نے ہر کنسٹیٹوئنسی میں اپنے اپنے لوگ جو ہیں ان پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. جو آج بھی ہے, یہ مزاریوں کی کنسٹیٹوئنسی ہے, یہ نگاریوں کی کنسٹیٹوئنسی ہے, قریشیوں کی ہے, یہ گیلانیوں کی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. اور تو وہ جو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک حل ہے اگر ہم اس کو صحیح معنی میں لے کے آئیں, وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن, جو کہ بہت سے ممالک میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, خاص طور پہ سب جو یورپین کانٹیننٹ میں, کیونکہ وہاں پر اثرات انگریزوں کے سسٹم کے نہیں تھے فرسٹ پاس دی پوسٹ. تو وہاں پر آپ بیشتر ممالک میں دیکھیں کسی نہ کسی فارم میں, چاہے جرمنی ہے, چاہے اٹلی ہے, چاہے فرانس میں بھی ایک فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس طرح سے اور ممالک میں یہ جو ہے ریپرزنٹیشن کا سسٹم آیا ہے. اس کا جو پولیٹیکل جو فالو آؤٹ ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز براہ راست اس میں حصہ لیتی ہیں کسی کنسٹیٹوئنسی پولیٹیشین کی ضرورت نہیں رہتی. اس میں ہمارے سامنے ماڈل ٹرکی کا بہت سوٹیبل ماڈل ہے. کچھ ملکوں کا ماڈل شاید سوٹیبل بڑے ملک کے لیے نہ ہو, جس طرح سے اسرائیل کا ماڈل ہے, اس میں اوور آل سارے ملک پر بیس پہ کنسٹیٹوئنسی ہے. لیکن بڑے ملکوں میں سے ٹرکی کا ماڈل ہے جس میں کہ ملک کو تقریباً 20-25 حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ایز اے ہول حصہ لیتی. اور اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی خاص الیکٹیبلس کا یہ سلسلہ نہیں چلتا کہ ہاں اس جگہ سے یہ الیکٹیبل ہے, وہاں سے پارٹیز الیکٹیبل ہوتی ہیں. جو پارٹی پروگرامز چلتے ہیں وہاں افراد نہیں بلکہ پارٹی, ہاں البتہ وہاں فیسز وہ سسٹم میں چانس ہے کہ آپ اچھے لوگ, قابل لوگ لے کے آ سکیں. کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اب جس قسم کے لوگ اپنے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں قابض ہو جاتے ہیں, اب ان میں سے آپ کو بعض اوقات منسٹر سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں, اور جو ان کی قابلیت ہے, اہلیت ہے, جو ان کی کمپٹنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ بہتر اور زیادہ کمپٹنٹ لوگوں کو آپ اگر لانا چاہتے ہیں جس سے کہ اکنامک ریفارمس ہوں, وہ ایک طریقہ کار ہے انٹروڈیوس کرنے کا بہتر لوگوں کو. اور پارٹی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ووٹ ضائع نہیں. اگر آپ کے پاس 5% ووٹ ہیں تو آپ کو آپ کے حصے میں اس میں ریزرویشن مل جاتی ہے. ہمارے یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم میں یہ ہے کہ 51% کے پاس سب کچھ الیکٹ ہو جاتا ہے, 50% جو ہے وہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی. وہ ایک سسٹم جو ہے اس سے بہت سارے سوچ وغیرہ چھوٹی پارٹیز یا الائنسز, دوسرا اس میں الائنسز بن جاتے ہیں. ایک سوچ کی پارٹیز الائنسز کے طور پر سامنے لے آتی ہے. مثلا لیفٹ ایک الائنس کے طور پر سامنے آئے گا, جیسے جرمنی میں ان کا سوشل ڈیموکریٹک ایک پارٹی سسٹم ہے, ان کا الائنس ہے, وہ لیتا ہے. کرسچن ڈیموکریٹک کا الائنس ہے جو سامنے آتا ہے. اسی طرح سے ٹرکی میں, اسی طرح اور ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک سوچ رکھنے والے لوگوں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا الائنس بن کے وہ اپنی نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو فیڈرل رول ہے ہمارا وہ اس میں کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ ایک مخصوص علاقے پر مبنی نہیں ہوتا
مثال کے طور پر سارے کے سارے ایک ڈسٹرکٹ جو ہے کوئی کنسٹیٹوینسی بن جاتی ہے, یہ 2 3 4 کنسٹیٹوینسیز بن جاتے ہیں. تو اس لیے کسی کا کسی خاص جگہ پہ برادری کا خاص جگہ پر ووٹ نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بس آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ 4 قسم کے ہمارے فیوڈلز ہیں جو مسلسل پچھلے ہم پر 70 سال سے قابض ہیں. ایک تو مخصوص فیوڈل چیفز ہیں, وہ مختلف علاقوں میں سندھ میں ہیں, بلوچستان میں ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہے. ان کا ہولڈ ہے, وہ ان کی کنسٹیٹوینسی ہے کہ مزاری الیکٹ ہوا پچھلے دنوں کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہوا. اس نے کہا یہ تو میری فیملی کنسٹیٹوینسی ہے, یہ میں نے کوئی تمام نہیں ہوں پارٹی. ٹھیک ہے, ہم ہماری مرضی ہے کسی پارٹی میں شامل ہو کے ہم اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں کیونکہ یہ مزاریوں کی کنسٹیٹوینسی. اسی طرح قریشی اور گیلانی اور سارے اسی طرح اسی طرح دوسرے جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو جب تک ٹرائبل ہولڈ ہمارے اندر ہے, اور یہ ٹرائبل ہولڈ کی وجہ سے یہ سنگل کنسٹیٹوینسی سسٹم جو ہے پروموٹ کر رہا ہے. دوسرا جو ہمارے یہاں فیوڈل ہے وہ ہے اسپرچول یا پیر فیوڈل. ان کی بھی مخصوص کنسٹیٹوینسیز ہیں جہاں ان کے پاس میکسیمم مریدین ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنی سیٹ نکالتے ہیں. جنرلی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر. دوسری بات یہ ان کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا, وہ کوئی سوچ لے کے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سارے مریدین ہیں, میرا حق ہے کہ میں یہاں سے الیکٹ ہو بھی جاؤں چاہے, اور پھر فیصلہ کروں کہ میں نے کس پارٹی کے ساتھ جانا, کس نے مجھے وزارت آفر کرنی, کس نے مجھے اور مفادات دینے. تو لہٰذا وہ پیر فیوڈل بھی دوسرا ہمارے لیے ایک بہت بڑی, اور وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں, مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تیسرے بہت بڑے لینڈ اوننگ فیملیز ہیں جن کی اسی طرح کی ٹھیک ہے نہ ٹرائبل چیف ہے نہ وہ پیر ہیں, جو تو آپ لے لیں اسی طرح ان کی بھی اپنی اپنی سیٹیں, کیونکہ ڈسپائٹ اینڈ ریفارمس ان کی ہولڈنگس میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا اور پولیٹیکل ہولڈنگ میں بالکل فرق نہیں آیا. اور چوتھی قسم جو ہے جو پنجاب سے ہے جہاں بڑی لینڈ ہولڈنگس نہیں رہی, وہ برادری فیوڈلس ہے. وہ ایک سسٹم نیٹ ورکنگ بنائی ہے انہوں نے, چاہے وہ قاف لیگ کی نیٹ ورکنگ ہے, چاہے اس سے پہلے ان میں ٹپیکلی برادری نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہو چودھریز آف گجرات, وہ کیا ہے فیوڈل لارڈس نہیں ہے, نہ وہ اسپرچول لارڈس ہیں, نہ وہ لینڈ ہولڈرس ہیں پرانے. وہ بیسیکلی صرف برادری نیٹ ورک بناتے ہیں. جتنے بھی ان کی برادری کے لوگ سرگودے بیٹھا ہے, فیصل آباد بیٹھا ہے, وہ سارا وہ نیٹ ورکنگ چلتی ہے. تو وہ بھی ایک فیوڈل نیٹ ورک ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پروموٹ کرتی ہے, مسلسل پروموٹ کر رہی ہے, اور ابھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. بلکہ رستے میں آتے نظر آ رہا ہے کہ شجاعت حسین نئی پارٹی بنا رہا ہے, اس کے ذریعے ایک اور پارٹی ماضر وجود میں آ رہی ہے. پھر ان کا کام خاص طور پہ ان کا ہے کہ مسلم لیگ کا نام استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں, تو وہ آ جائیں گے. تو یہ جو مین ایجنڈا ہے اس فیوڈلزم کا یہاں پر, وہ اسٹیٹس کو ہے, ان کو یہ اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے, ان کی ڈومیننس ہے. ملک کہیں جائے, ہمارے معاشرتی سیاسی حالات کچھ ہو جائیں, ان کے اپنی اپنی جگہ اجارہ داریاں قائم ہیں, ان کے اکنامک پولیٹیکل انٹرسٹ قائم ہیں, اور ان کو قائم رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے انہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملی ہے. یہ اسٹیٹس کو جب تک نہیں ٹوٹتا تب تک آپ, میں سمجھتا ہوں, سیاسی اور معاشی ریفارمز جو ہیں وہ لانے بہت مشکل ہو جائیں گے جب تک کہ اس اسٹینگل ہولڈ سے ہم باہر نہیں نکلتے. تو میں فلحال اپنی بات کو یہاں تک مکمل کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو حامد خان صاحب. آپ نے ایک بات کیا اسٹیبلشمنٹ کی, جو بار بار آپ نے شروع بھی وہیں سے کیا اور ختم بھی وہیں سے کیا. تو جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنا ذمہ داری تھی جوڈیشری کی. جب اسٹیبلشمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا
तो हमें पता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस 200 केस उसमें तो ओरिजिनल सिन जो था वो चीफ जस्टिस मनीर का था कि ही जस्टिफाइड मार्शल लॉ इफेक्टिवली एंड मेकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी 1973 की, वो लिखते हैं उसमें कि जी हमने पूरी हिस्ट्री देखी है पाकिस्तान की और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है बार बार, और हमने अपनी तरफ से इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस डाली है कि ये दोबारा नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स वो दोबारा हुआ, राइट, वी हैव सीन इट ट्वाइस विद ज़ियाउल हक एंड देन विद जनरल मुशर्रफ। फिर 18th अमेंडमेंट आती है और उसमें वो कहते हैं हमने और तगड़ा कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को और अब ये नहीं हो सकता। सो सलाहुद्दीन साहब, ये हो सकता है, जुडिशरी विल इट राइज टू द ओकेजन, and what do we need to do to strengthen the judiciary so that it can play its role which the constitution and which the social contract with us as citizens is it envisages. Over to you. Thank you. Khan Saab has taken a larger macro vision of the problem. I don't have that kind of magisterial reach over all these different issues. I try and focus mostly on the judiciary and how the judiciary actually contributes to the both economic and political instability in Pakistan. Obviously, आपने बात की establishment के साथ, it has sometimes taken a supporting role, it has sometimes taken a leading role, and these days we are seeing more of a leading role than in the past. I think when you need to, and then after discussing how it plays that role, then we can perhaps go and discuss some of the solutions and reforms that are necessary to move it away from that role. Now, when we talk about destabilization of the economy or politics, there are two ways the judiciary performs this role. एक तो होता है बिल्कुल डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, which perhaps is even larger in magnitude. डायरेक्ट की इकोनॉमिक इंटरफेरेंस की तो मिसाल ये है, you can think of a bunch of judicial decisions जिसमें डायरेक्टली हुकूमत की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या डिसीजन को फॉर व्हाटएवर रीजंस दे थिंक बेस्ट दे रिवर्स्ड। ठीक है, अब हालिया दिनों में आपने देखा होगा कारके का केस था, रेकोडिक का केस था, स्टील मिल्स का केस था। नाउ इफ यू एक्चुअली all these were decisions taken by respective governments that the court for one reason or the other said कि हम इसको नहीं होने देंगे। अब कारके के केस में आपने देखा कि जब आपने कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट था ओरिजिनल, तो आपको $6.5 अरब की ढज आपको इंटरनेशनली लग गई रिकोडिक के केस में। कारके के केस में भी आई थिंक इट वाज अबाउट $1 billion, close to $1 billion। स्टील मिल्स का 2006 में आपने जब प्राइवेटाइजेशन एनल की तो उसके बाद कोई 200 अरब रुपए का आपको नुकसान भुगतना पड़ा। So you're talking about $9 or $10 billion of losses that have occurred due to the judiciary's zeal that we are on this moral crusade, we have to correct these decisions, there's something that is going wrong, and often on the basis of a very weak understanding of the underlying economics and the underlying transaction and the repercussions that you could face if those transactions are annulled. Because obviously judges are not economists. Economic policy is a question for the government. These decisions have to be, there has to be a great deal of respect for that decision. Sometimes they'll be wrong, sometimes they'll be right. But when the judiciary gets involved, you have this situation that there is this, हम बात करते हैं of corrupt politicians, etc. अगर आप हमारी जो दो leading families जो dynastic politics का कहा जाता है, the Sharifs and the Zardaris, अगर आप उन दोनों की कुल भी असासे मिला लें, तो I don't think you will reach $10 billion. So there has to, over the course of 30 years, so you have to understand what
decisions you are making. ابھی آپ پھر آگے آ جائیں, when the court, and we've seen our court getting involved in issues such as کہ چینی کی قیمت کیا ہے ہم ریگولیٹ کریں گے, تیل کی قیمت کیا ہے ہم ریگولیٹ کریں گے. اچھا in Karachi we had this really odd kind of decision. سپریم کورٹ نے ایک دن آ کے کہا کہ کراچی میں, پورے کراچی میں 6 منزل سے زیادہ بڑی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوگی. I mean, no rationale کہ 6 منزلیں کیوں, 8 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں, 4 کیوں نہیں, 2 کیوں نہیں. Just one fine day an order was passed. Entire construction industry in Karachi, it's the largest city of Pakistan, ساری construction industry بیٹھ گئی. پھر اچانک 1.5 سال بعد وہ بین ہٹا دیا. اگین نو ریزننگ, نو کوئی کسی قانون میں لکھا ہے کہ کوئی 6 منزلہ سے زیادہ بلڈنگ نہیں بن سکتی, کسی رول میں, کوئی ریگولیشن میں, nothing. The thing is that, and all these decisions, they are always based, and all of them, at least all these decisions جو میں نے, جس کا تذکرہ میں نے کیا, they are based on good intentions. There is, I don't think کہ کوئی اس میں کوئی اینٹی کنسٹرکشن انڈسٹری کا کوئی اس میں کوئی لین دین تھی, کوئی ایسی تھی. Genuinely good instructions. Some judges thought that this would be a good idea, اس سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. And in every case they have regretted it. The problem is that you have to understand the scope of your expertise and stick within that. If you stick within that, you are much less likely to make mistakes. It's quite as simple as that. If I start here, pontificating on economic theory, I will be out of my depth. Now, just because you are too polite or you are too fearful due to some power of contempt that I have, that you don't contradict me, you don't tell me when I'm wrong, that shouldn't actually motivate me to continue speaking about subjects that I know nothing of. Now, similarly, I think the courts have been a direct contributory to political instability as well. اور پوری تاریخ بتائی گئی ہے from Tamizuddin, etc. The point is that again, when you start thinking کہ ٹھیک ہے جی قانون میں تو یہ لکھا ہے اور آئین میں تو یہ لکھا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی مرد مومن آ جائے اور ان کو بچا لے. ٹھیک ہے پہلے وردی والے ہوتے تھے اور مرد مومن بغیر وردی کے بھی آتے ہیں, بٹ the same urge, and it's a well-meaning urge, کہ نہیں ہم نے کسی طریقے سے ملک کے حالات بدلنے ہیں, یہ قانون اور یہ جو آئین ہے یہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں دیتا, تو اب ہم کوئی ماورائے آئین کوئی ایجاد کریں, کوئی طریقہ کار ایجاد کریں. تو چاہے آپ اس کو پہلے زمانے میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے تھے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے, اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ری رائٹنگ اینڈ ری انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن مینس دا سیم تھنگ. But ultimately it comes down to this: you are trying to force your own solutions, and when you force your own solutions, اس کا ہمیشہ ایک پولیٹیکل ریپرکشن ہوتا ہے. آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, یہ جو سیاسی ایک انارکی کی طرف معاملات جا رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہماری عدلیہ کا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو کوشش کی کہ ہم پولیٹیکل ایکٹرز کو ہم یوں کنٹرول کر لیں گے. پچھلے 8-10 سالوں سے وہ لگے ہوئے کنٹرول کرنے میں, اور جب بھی وہ کوئی قدم لیتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی ریپرکشن ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل ایکٹرز میں بھی میچورٹی نہیں آئی. بہت سارے جو مسائل ہیں جو بیٹھ کے حل ہو سکتے تھے, جو اسمبلیوں کے اندر حل ہو سکتے تھے, کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی سیاسی ایکٹرز ہیں ان کو ایک یقین آ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی, چاہے آئین کچھ بھی کہتی ہو, اپنا کوئی نہ کوئی قانون کچھ بھی کہتا ہو, ہمیں کچھ نہ کچھ حل مل جائے گا. شاید ہمیں پنڈی سے حل مل جائے, یا شاید ہمیں عدالتوں سے کوئی حل مل جائے. We are not restrained, and this applies both ways. Some political actors think
कि भाई आइन में बेशक लिखा हो कि 5 साल हुकूमत चलेगी, मगर अगर हम धरने डाल देंगे तो हुकूमतें गिर जाएंगी और कोई ना कोई हमें ऑर्डर दे देगा, कहीं ना कहीं से ऑर्डर निकल आएगा और हमारी हुकूमत बन जाएगी। और दूसरी तरफ यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आइन में लिखा होगा बेशक कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, मगर कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं और हो सकता है हमें कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाए, यू नो। एंड यही दो जो इस्टेब्लिशमेंट के जो दो सतून है, जुडिशरी और मिलिट्री, उनकी तरफ लोग देखते हैं और उसी की वजह से ये जो इंस्टेबिलिटी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। फाइनली वन लास्ट, एंड दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक, जो हमारा जुडिशियल which I raised with you, and I invite Hamid Khan Sahab also to engage with that. And that issue is, how do we get a judiciary which is competent, which is properly appointed, and which is accountable? Now, I'll tell you what I mean by this. During the constitutional process, you will recall, when a provision was made to have more parliamentary involvement in the appointment of judges, the judiciary gave its own decision about that, and the politicians had to retract that particular amendment, and we now have the provision which we have, which produces mostly judges drawn from the bar. I find that extremely problematic because the bar is in a mess. You're both practitioners, I've been a member of the bar. The bar is part of the problem. The bar is not willing to reform itself. Leaders of the bar don't reform themselves. You have unethical lawyers, and many of them, because of their political connection, the sort of politics you explain, are able to get on the bench. And then we have the higher courts, which are very, very opaque. For example, I have yet to see an audited accounts of the courts. And please correct me if I'm wrong, but I went to the website, I cannot see that they have not been audited. How can an institution receive public funds and not be auditable? This should not be acceptable. Secondly, we don't know how how cases are marked to different benches. How difficult it is in this day and age to have a computer program which randomly allocates cases to particular benches. And thirdly, when it comes to the Supreme Court, my mentor was Justice Hamdani Sahab. When I practiced with him. And when we discussed about the Supreme Court, his view, with which I totally agree, was that why does the Supreme Court sit in benches? You take the case of the US. You have a Supreme Court which comprises 9 judges. And those judges always sit en banc as one. And I think if we had the Supreme Court sitting en banc, a lot of the political machinations which appear to us, a lot of the biases, I think, would be controlled. And I'll give an example of that. After the 1997 financial crisis, I was part of a mission with the IMF, World Bank and ADB. I was with the ADB at the time. And we went to Thailand. And there was an assumption by the World Bank lawyer that this system is totally corrupt, we have to reform it. And when I spoke to members of the bar in Thailand, they said actually corruption isn't a big problem, which I was surprised by. And I said, why? They said, because even at the lower court, you've got to have at least 3 judges. So it's very difficult to bribe 3 judges as compared to a single judge. And so with that, I invite comments from Hamid Khan Sahab and later Salahuddin if you want to chip in, that how do we get to a judiciary which is properly appointed, which is accountable to the people. And just in this respect, let me just say final words about the Supreme Judicial Council. We know anecdotally that dozens and dozens of cases are filed against Superior Court judges. We have no idea what those allegations are. We have no idea why some of them get picked up and some don't. So what is the minimum standard of disclosure
we should require, and if that means a constitutional amendment, frankly, we should do it. Answer. Thank you. मैं जहाँ तक समझा हूँ आपने जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में बात कही है, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, उसमें तकर्री वाली बात भी आ जाती है, जिसका आपने जिक्र किया कि किस तरह से तकर्री जो होती हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और जुडिशरी का काफ़ी हद तक वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मोनोपली होगी, वो जो हमारा जुडिशल कमीशन है वो मोनोपलाइज कर रहा है उस चीज़ को, और अगर कोई कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट्री कमेटी तो उसको उन्होंने रेलिवेंट कर दिया है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने ये सारे वो मसाइल हैं आपने सही पॉइंट आउट किए कि अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, फिक्सेशन ऑफ केसेस बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर डिस्क्रेशन आ जाती है चीफ जस्टिस की, जिन केसेस को चाहे तो वो एक हफ्ते में फिक्स कर दें, जिनको चाहे तो एक साल में ना फिक्स करें और 5 साल में भी ना फिक्स करें। जो सेंसिटिव हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि जो सेंसिटिव केसेस हैं उन पर चीफ जस्टिस बैठ जाते हैं, केस लगाते ही नहीं हैं। मसलन एक मिसाल में कि वो केस जिसमें मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत हुई थी, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसके ज़रिए सेट साइड करवा दिया, और उसके ख़िलाफ़ अपील हमने उसी वक्त कर दी थी। ये बात है 2020 की मार्च की या फरवरी की। 2 चीफ जस्टिस उन्होंने 3 साल को केस नहीं फिक्स किया, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर को कोई सज़ा हो, चाहे वो सिंबॉलिक क्यों ना हो। अगर ज़रूरी तो नहीं था कि उसको फांसी दी जाती मुशर्रफ को, लेकिन अगर वो सज़ा अपनी जगह रह जाती तो एक प्रेसिडेंट ज़रूर होता है कि अगर टेक ओवर करेंगे तो आप आर्टिकल 6 की ये सज़ा होगी। लेकिन हमारी जुडिशरी में इतना दमखम नहीं है कि वो केस इवन फिक्स भी कर सकते, और फिक्स किया ही नहीं। और इस तरह की बेशुमार मिसालें सलाहुद्दीन जानते हैं। ये बहुत बड़े मसले हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। अब वो बेंच ऑफ फॉर्मेशन होती है जिसकी तरफ आपने पॉइंट आउट किया कि जैसे अमेरिका में है, वहाँ 9 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी बैठती है, ये नहीं होता उनको हिस्से बनते हैं। लेकिन वो शायद यहाँ मुमकिन ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं। इंडिया में 31 से 32 जजेस हैं, उनके यहाँ उन्होंने बेशतर कंट्रोवर्सीज 2 जजेस बेंच हल करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ रेगुलेटरी रूल्स बनाए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो पहले 5 जजेस का बेंच सुनेंगे। कोई तो उसका एक असूल है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी का बेंच बनाता है, 10वें नंबर से उठा लेता है और 11वें नंबर से उठाता है। जो सीनियर मोस्ट जज है उसको इग्नोर कर देता, क्योंकि उसे ख़ास नताइज हासिल करने होते हैं और किसी के खातर नताइज हासिल करने। और ये इस वक्त ऑन गोइंग 4-5 प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल चाहिए और बहुत ज़रूरी हल है। अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके लिए एक बड़ा ही क्राइटेरियन होना चाहिए जो कि बड़ा ट्रांसपेरेंट हो, वाज़ेह नज़र आए कि ये बुनियाद थी, ये पैरामीटर्स थे इसके तहत अपॉइंटमेंट हुई। इसी तरह से फिक्सेशन के लिए भी बड़े वाज़ेह रूल्स होने चाहिए ताकि किसी की डिस्क्रेशन कम से कम हो। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस पर भी वाज़ेह किस्म के कंट्रोल्स होने चाहिए, सिर्फ एक आदमी का नहीं, कम से कम 3 या 5 का होना चाहिए, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। यानी इसका एक बदतरीन मिसाल ये थी कि मुशर्रफ के ज़माने में लाहौर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया जो टोटली अंडरस्टैंडिंग में किया गया कि यहाँ से कभी कोई एडवर्स फैसला नहीं आया। उसको 5 साल चीफ जस्टिस रहा और 40 जजेस की जो कोर्ट थी उसको 5 जजेस से उसने चला लिया था। 5 उसके जो फेवरेट जजेस थे, वही हर सेंसिटिव केस उनके पास लगता था, और अगर वो मुल्तान में फाइल हुआ तो मुल्तान जाता था उनमें से जाके तरह। तो टोटल उसने एक चीफ जस्टिस से 5 जजेस ये सारी कोर्ट कंट्रोल कर ली। तो फॉर्मेशन बेंचेस बहुत मामला है, फिक्सेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों की होनी चाहिए। ये सिर्फ जुडिशरी पर नहीं, ये मिलिट्री में भी होनी चाहिए। आप देखिए बजट जब पास होता है उसमें तो कोई बताते ही नहीं कि किस चीज़ के लिए क्या बजट पास हो रहा है। वो तो एक लाइन का बजट होता है उनका कि इतना पैसे उनको दे। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये बजट जो है किस तरह स्पेंड होता है, किन मदों पे खर्च होता है, कोई
سملرلی جوڈیشری نے کہا کہ جی ہم چلیے دوسرے نمبر پر اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارا بھی بجٹ جو ہے کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا آڈٹ نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا ہے، ان دونوں کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان دونوں کا جو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ اخراجات کیسے ہوتے ہیں، اور ممالک میں ہو ہی رہی ہے. کیا انڈیا میں بجٹ پیش نہیں ہوتا ڈیفینس کا؟ کیا انڈیا میں ان کا آڈٹ نہیں ہوتا؟ سب چیز ہوتی ہے، ہونی چاہیے ہم سے. تو اس لیے دو اداروں کو اگر بالکل سیکروسینٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں آپ کے سامنے. ایک آخری بات اس حوالے سے کروں گا، جوڈیشری جس کی طرف صلاح الدین نے بھی آپ کے سامنے کیا، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو دوسرے بڑے ادارے تھے ان کو پنپنے نہیں دیا گیا. مثل کے ساتھ سب سے پاورفل ادارہ جو ہے وہ تو مقررہ ہونی چاہیے نا ملک کی. ہر جگہ سمجھ کے لیجسلیچر بھی ہے جو کنٹرول کرتی ہے، جو لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. وہ تو ہمارے الیکشن آج تک کبھی صاف ستھرے نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ یہ بہت کریڈیبل الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن چلو ہونے چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، اس میں اتنے بڑے گیپس آئے ہیں 20 سال کے، 8 سال کے، کہ وہ کوئی ہماری لیجسلیٹو ٹریڈیشنز جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو سکی. اور یہ جو سب سے پاورفل آرگن آف اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت سب سے کمزور آرگن آف اسٹیٹ. اس کے ہر ڈیٹیلز کے لیے بھی آپ کو جوڈیشری کے پاس جانا پڑ جاتا. ایگزیکٹو جو تھا وہ چونکہ لیجسلیچر کمزور ہو گیا تو ایگزیکٹو بھی اس کے ساتھ ہی کمزور ہو گئی. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں جو بھی سب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جو برڈنس ہیں، جب آپ خلا پیدا ہو جاتا ہے، دیر از اے void in our constitutional dispensation، تو پھر اس کا لامحالہ سارا برڈن جو ہے تیسرے آرگن آف اسٹیٹ کے اوپر آ کرتا ہے. جیسے جس کا صلاح الدین صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہم وہ کنٹروورسیز ہماری جوڈیشری جو ہے جاری ہیں جس میں نہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، نہ وہ ان کے حل کرنے والی چیزیں ہیں. یہ باقی دونوں آرگنس کے لیے ان کو حل کرنا ہے. آپ اس آرگن کے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے یا لاشعوری طور پر، جس آرگن آف اسٹیٹ کی ان معاملات کو طے کرنے کی ایکسپرٹیز یا کمپیٹنس نہیں ہے. Thank you very much, Hamid. We can take questions from the audience. Please, mic, please. Please speak into the mic. So more than the question, this would be more of a comment in reaction to the things that were said on the stage. My name is Salahuddin. I am the program director at the Policy Research Institute of Market Economy. I've come here from Islamabad. And you know, I've been a reporter for half of my career, and then in Islamabad, and now I'm a think tanker. And I see a lot of this feudal blaming. I have seen the feudals of Sindh. I've seen feudals with 50 acres of land and not even a motorcycle. So I've seen all sorts of things. I do not agree to these kinds of rhetoric. I think this is political rhetoric that takes away the social fabric of our society. And I think this kind of narrative that really just makes one problem be the root of all of our situations, I don't agree with it. And what I've noticed is that this is basically the same kind of thing that happened in the 70s. This is politicization of private property and business, and this is not going to lead to anything productive. There is talk of the way that we are choosing representatives, examples of Israel. If you think that we're going to control this country by eliminating the identities of the people who live here, so that there are no Gajezis, no Kazmis, no Raisanis, no Rins. These are large clans, they have their identities. We are a very diverse country with many, many languages. I think this is dangerous talk. Khas taur pe, Hamid Sahab, you speak very well, but this is negative, and especially in front of a young audience. Also, the issue of judicial activism, it should be very, very clear now that there are conservative judges in the judiciary, and then there are liberal judges in the judiciary who take a more open understanding of what they can do
under the law and with the constitution. And that needs to be reassessed. And right now we have an imbalance in the Supreme Court, and we have maybe more judicial activist judges than the others thought. And there may be reasons. Can you be very brief? I want to give other people a chance. Just get to the point, your question. To understand, the first essential thing that we require from our state and government is peace. And from that, we talk about economic systems, and we talk about how big our legislation should be and how much of our enforcement mechanism should be. So keeping those in mind, can you provide peace to this society as political leaders and also as our thought leaders? Is there any emphasis on that, or are we just going to talk about how unequal the country is? And how Thank you. Can you give the mic to the next person at the back, please? Yeah. Please go ahead. Can you make, these are unidirectional mics. That means you have to speak into them. So don't put the mic here and speak. Put it here and speak. Okay, sir. Thank you. Sir, my question is from Hamid. Closer. सर आपने बात की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में और आपने फ्यूडलिज्म के बारे में भी बात की और लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की. सर आपने कहा है कि जो हमारा फ्यूडलिज्म सिस्टम है 4 टाइप ऑफ फ्यूडलिज्म है, लैंड ओनर हो गए, स्पिरिचुअल हो गए. तो स्पिरिचुअल तो बहुत मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा आला सतह पे रखते हैं और लोग किसी भी चीज़ को नहीं देखते, सिर्फ इस्लाम को देखते हैं. तो सर जो बाकी 3 हैं उसमें हम कैसे रिफॉर्म ले गए ताकि उनका वो जो पावर है वो कम हो जाए. दूसरे क्वेश्चन सर ये है कि जो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं और बहुत ज़्यादा फैन होते हैं और वोटर होते हैं. जब वो इलेक्ट होते हैं तो उसी पार्टी को फिर क्यों एक जो इस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं और जो सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट पार्ट होते हैं लाइक आर्मी चीफ हो गया, डीजी, ऐसे ही 2 बंदे एक ही इस तरह के जो आवाम ने इलेक्ट किया इस बंदे या पार्टी को कैसे वो कंट्रोल करते हैं और इतना वोट क्यों होता है. और सर विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? ये फ्यूडलिज्म की वजह है या कोई और है विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी? थैंक यू. थैंक यू. इधर माइक दे दीजिए. जी, एक इसी से रिलेटेड सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमने क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया इस पूरी टॉक में और सारे स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया. हमें क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से हमें ये रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करना होगा पर्टिकुलरली, ताकि ये जो चेंजिंग पोस्ट हैं और ये जो एक ओवरऑल स्पेस इंक्लूजन है और जो एक ओवरऑल सेक्रेटरी है इंस्टीट्यूशंस की, उसको मेंटेन करें, उनकी हदूद का हम तयन करें सो दैट कि वो एक कंट्रोल एज वेल एज एक अवॉइडिंग मैनर में अपने काम को अच्छे तरीके से जारी कर सकें. प्लीज. थैंक यू. I'll take one more. जी सर, थैंक यू वेरी मच. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रिफॉर्म उस वक्त आती हैं जब जो रिस्पॉन्सिबल पावरफुल लोग होते हैं दे फील द नीड फॉर रिफॉर्म्स. चाइना ने 78 के बाद बहुत बड़े ड्रेस्टिक रिफॉर्म्स किए माओ ज़ेडुंग के बाद, और उसी रिफॉर्म्स ने उनको तरक्की के बहुत आगे लेके चले. हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है वो बड़ी लिमिटेड है. पीपल जो आवाम हैं उनको तो पॉलिसी के ऊपर ना बताया जाता है, ना इत्मीनान में दिया जाता है, ना टीच किया जाता है. तो रूलर्स उन्होंने रिफॉर्म करना है और रूलिंग एलीट जो लिमिटेड सर्कल्स हैं, चंद पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, तो दे आर नॉट रेडी टू रिफॉर्म परहैप्स. हामिद खान साहब ने कहा क्योंकि वो बेनिफिशरीज हैं स्टेटस को के वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते. तो इसमें क्या, जैसे सर ने कहा कि वेयर विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ये रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर कहाँ से आएगा? वैसे हम प्रेशर की तो कमी नहीं है, डिफॉल्ट हो गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं. एवरीथिंग इज इन दिस एरिया, हर डिपार्टमेंट हर जो है वो एरिया लेवल इस एरिया में है. तो हमारी रूलिंग एलीट कब कंपल्शन महसूस करेगी, कंपेलिंग नीड महसूस करेगी कि अब हमें रिफॉर्म करना चाहिए? तो थैंक यू. सवाल समझ आ गया आपको. थैंक यू. Last question, practical question about the proportional representation idea. How do you bring around constitutional change reform? You need a supermajority in the parliament to do a reform of such nature, proportional representation, to uproot the entire system essentially as it is. It seems like a great idea to break the
the back of the existing regime. Thank you very much. Salahuddin, do you want to talk about where to start the reform process? I'll start with that. I think, first of all, if we're talking about reforming the judiciary, we have to break down the problem in manageable bits. First, you have to break them down by courts. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अलग मसाइल हैं, हाई कोर्ट्स के अलग मसाइल हैं, जो कचहरियाँ हैं उनकी अलग मसाइल हैं. सुप्रीम कोर्ट में फॉर एग्जांपल ना करप्शन ना इनकॉम्पिटेंस इतना बड़ा मसला है कंपैरेटिवली ऑब्वियसली. वहाँ ज़्यादा मसला ये एक मसीहा कॉम्प्लेक्स या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस विद अदर establishment figures etc. वहाँ वो मसला ज़्यादा है, जिसमें फिर ये टाई इन हो जाता है कि आप केसेस कैसे फिक्स करते हैं, बेंचेस कैसे बनाते हैं, सुओ मोटो कैसे लेते हैं वगैरह. तो सुप्रीम कोर्ट has this different set of problems. As you go down the judicial hierarchy, वहाँ corruption भी बढ़ती जाती है और incompetence भी बढ़ती जाती है. उसके अलग solutions हैं. एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे चले, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेट्रा से आप भर्तियां कर रहे होते हैं, मगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके ऊपर कंट्रोल होता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट नहीं होती. एंड दैट इज बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बेसिकली रेस्ट इन द हैंड ऑफ चीफ जस्टिसेज एंड हाई कोर्ट एंड सीनियर प्यूनी जजेस एक्सेट्रा, एंड दे आर देमसेल्व्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स. भाई आप एक वकील हैं, आपके 3 जूनियर थे, आप एलिवेट हो गए हाई कोर्ट में, फिर आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए. आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई अपना 2000-3000 बंदों का इदारा आपने कभी चलाया ही नहीं है, आपको क्या पता उन चीजों का, हाउ टू डू प्रॉपर HR एक्सेट्रा. सो दैट नीड्स टू बी चेंज. देन यू हैव टू, जब आप बात करते हैं कि मसले अबाउट सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो which have nothing to do even with corruption or incompetence. हर बंदा, हर जज कॉम्पिटेंट भी हो, ईमानदार भी हो, वो दिन रात काम भी कर रहा हो, फिर भी जो आपके सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, डिलेज एक्सेट्रा के, वो फिर भी नहीं हल होते. उनके लिए आपको एक्चुअली बैठ के हर एक केस को डिफाइन, आपने एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई सिविल सूट्स में क्या मसले हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स में क्या मसले हैं, अपीलों में क्या मसले हैं एक्सेट्रा. उनको हमने बाय टाइप ऑफ केस, देन बाय स्टेज ऑफ केस आपको वो डेटा करना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशंस उसमें आपको इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितनी इफेक्टिव है एक्सेट्रा. नाउ हु डज दिस, राइट? देयर आर 2 बेसिक मॉडल्स. एक जैसे इंडिया वगैरह में लॉ एंड जस्टिस कमीशन एक्सेट्रा है जो काफी फाल है. पाकिस्तान में जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है वो बेसिकली गैर फाल है, क्योंकि उसका जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है. अब चीफ जस्टिस साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के अपना ये सारी चीजें, डेटा कलेक्शन भी करें, फिर प्रपोजल्स भी सोलिसिट करें, इस किस्म की ऑडियंस से सजेशंस भी लें एक्सेट्रा. जस्ट डजंट हैव द टाइम. तो 6 महीने में एक बार कोई मीटिंग होती है लॉ एंड जस्टिस कमीशन की, एक कोई कानून की कोई इस्लाहात की बात होती है, नथिंग एक्चुअली हैपेंस. सो देन यू लुक एट द अदर मॉडल. एंड द अदर मॉडल जिस तरह इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड में जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में वुल्फ रिफॉर्म्स हुए थे, एंड दैट आई थॉट वाज वेरी गुड फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट. वहां उन्होंने ये किया कि एक सेकंड सीनियर मोस्ट जज को उन्होंने अपने लगा दिया कि भाई तुम्हारे पास ये 12 महीने हैं, इसमें तुम्हें कोई जुडिशियल काम नहीं करने की जरूरत. तुम अपने साथ जितने हाई कोर्ट के जजेस लगाना चाहते हो, जितने वकीलों को अपने साथ मिलाना चाहते हो, रिसर्चर्स रखना चाहते हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलाना चाहते हो, यू हैव फ्री काबलाश. एंड आप साल के बाद आके हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करें कि ये करना है. इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट दिस हैज टू बी ड्रिवन by at least a Supreme Court judge and preferably a Supreme Court judge, a serving Supreme Court judge, क्योंकि वैसे बात होती है कि आप retired judges को मिला दें वगैरह. Retired generals and retired judges are frankly nobody listens to them, and these kind of reforms, they require participation from the bar, they require participation from the legislation, they require government support etc. So you need to have a senior Supreme Court judge who is going to probably become a Chief Justice. Then you will have impetus
to actually implement those reforms. اور پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو this is the one justified case of suo motu, I believe, کہ پھر اگر آپ کو کسی ادارے سے کسی particular body سے cooperation نہیں مل رہی تو then you invoke your suo motu powers and you push through those reforms. Right. Khan Sahab, over to you for any reaction to the questions you heard, especially on the first question was on political electoral reform and how unrealistic it is to get rid of the powerful Resanis and other feudals or Biradaris or whatever. As opposed to making somebody a problem, saying feudals are bad, it's unproven. Yeah, okay. All right. دیکھیے ہاؤ دے ول کم اباؤٹ، یعنی اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اب انہی انسٹیٹیوشن سے ہم ریفارمس لینے ہیں، میرے خیال میں اس میں بہت بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ کسی جو پولیٹیکل موومنٹس ہی ہوتی ہیں جو ریفارمس کی طرف معاملات کو لے کے جاتی ہیں، ورنہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہوتے ہیں وہ تو اسٹیٹس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی ایموشن میں پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ میں اس کو کریڈٹ دوں گا ہمارے یوتھ کو کہ وہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے یا نان سسٹم ہے اس کے خلاف ریبل کر رہے ہیں اس وقت، جس قدر جو خاص طور پہ سمبولکلی وہ سیاسی جماعتیں جو کچھ سالوں سے اس ملک کی سیاست پر کافی حد تک قابض نظر آتی تھیں، ان کے خلاف ایک قسم کا لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو تبدیلی کی سوچ تو پیدا ہونا یہ میرے نزدیک کی پہلی ابتدا ہوتی ہے تبدیلی آنے کے لیے. تو یہ میرے نزدیک تو نوجوانوں کا اس طرف توجہ دینا، پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا، کیونکہ پہلے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ ہم سیاست کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے، گندا کام ہے، اس میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سیاست انہی ہاتھوں پہ چڑھ گئی ہے جن کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے تھی. تو یہ ایک ابتدا ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس سے وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب اتنی اویئرنیس آنی شروع ہو جائے لوگوں میں کہ یہ سسٹم اب چل نہیں سکتا، تو اس میں تبدیلی کی ایک خود بخود ایک فضا پیدا ہوتی ہے. بہت سے ممالک میں ہوئی ہے اور یہ ہوگی. ان ریفارمس کے آگے ہم جا نہیں سکتے. اسٹیٹس کو از ناٹ این آنسر. ایک بات. دوسرا پولیٹیکل ایک سوال یہ تھا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی جماعتوں میں ہے کہ وہاں اسٹرینگل ہولڈ ہے، فیملیز کا ہے، ڈائنیسٹیز کا ہے، انڈیویجولس کا ہے، جس کے نتیجے میں اندر جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے، وہ اوپن نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کوئی ڈفر کرتا ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی کو، ایک لیڈر کو، ایک فیملی کو آپ کو خوش کرنا ہے. اس کے بھی اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں اندر. دیر از اے تھنگس بلڈنگ اپ ان سائڈ. لیکن یہ اسٹینڈرڈ ہولڈ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہولڈ ہونا ایک بہت اہم چیز ہے کہ فیئرلی ہولڈ ہو سکے. لیکن ابھی تک اس طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں جا رہی. لیکن سونر اور لیٹر یہ ریفارمس اندر آنے چاہیے. اگر آپ صحیح ماننا چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اندر سے ریفارم کیا جائے. اسی طرح سلیکشن آف کینڈیڈیٹ جب تک ایک آدمی کے یہ چند آدمیوں کے ہاتھوں میں ہے کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. جب تک آپ پرائمریز انٹروڈیوس نہیں کریں گے تب تک صحیح معنی میں آپ کو صحیح نمائندگی والے لوگ پارٹیز کے اندر بھی آتے نظر نہیں آئیں گے. ویری مچ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تو میں سمرائز کر رہا ہوں جلدی سے. اس سیشن کا مقصد جو کہ سارے ای کانفیسٹ کا مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیفینیٹ سلوشن آج ڈھونڈنی ہے. سلوشنز ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، اس میں اور ڈائلاگ چاہیے. تو اس سلسلے میں دیکھیں پاکستان کے بارے میں ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوئی ہے تو اگر آپ عائشہ جلال کی کتابیں پڑھتے ہیں، عائشہ جلال از اے لیڈنگ آئی تھنک ہسٹورین، اینالسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ فار پاکستان. وہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ڈیولپ ہو، کس طرح پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوا اور یہاں ہوا،
اس کی ایک بیسک وجہ بتاتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پنپی تو وہ آئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز تو اس میں وہی فیوڈل ٹریڈیشنل جو پاور اسٹرکچرز ہیں ان میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے جی کہ یہ پیس آف پیپر ہے اور جو پولیٹیکل لیڈر تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ مجھے ورثے میں یہ پارٹی دے گئی ہے, اور وہاں پڑھے لکھے بیرسٹر بھی بیٹھے ہیں اور سب کہتے ہیں واہ واہ جی یہ سب ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا حال ہے تو ریفارم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. تو پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پروسیسز آئی تھنک آر امپورٹنٹ, اور اس سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے لوکل گورنمنٹ. اگر آپ دوسری ڈیموکریٹک ملکوں میں دیکھیں, لوکل گورنمنٹ صرف سروس ڈلیوری کے لیے نہیں ہوتی, وہ ان کا بہت اہم حصہ ہے. لیکن فرام اے ڈیموکریٹک پرسپیکٹو لوکل گورنمنٹس آر ایکچولی دا بریڈنگ گراؤنڈس آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. وہ ہمارے یہاں کی نہیں ہے. تو وہ جو ہے یہ گراس روٹ سے لوگ اٹھتے ہیں, کاؤنسلر بنتے ہیں, پھر پروونشل اسمبلی میں جاتے ہیں, پھر نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں. وہ پروسیس ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہیونٹ بین اسٹیبلشڈ ایٹ آل. ایک اور چیز میں آخر میں بات کروں گا. ہم نے شروع بات کی تھی کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس پہ اسٹیٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. ہم نے جوڈیشری کی بڑی بات کی ہے, ملٹری کی بھی بات کی ہے, لیکن میں اسی لیے نہیں بول رہا تھا پہلے. میں سوچ رہا شاید کوئی ریز کرے اس پوائنٹ کو, بٹ اٹ ہیزنٹ بین ریز بیکاز وی آر آل بلائنڈ ٹو اٹ. اینڈ دیٹ از وی ہیو ٹو ریئلائز politicians don't implement. Politicians don't implement. It's the civil service which implements, civil servants which implement. And today we have a broken civil service. اور اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر آپ 73 کانسٹیٹیوشن سے پہلے دیکھیں, سول سروس اینیکڈوٹلی لوگوں سے بات ہوتی ہے, اٹ واز اے بیٹر سول سروس. اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ دے ہیڈ سم پروٹیکشن. Post 73, the process had begun before that, but post 73 we have a highly politicized civil service, and we have still a colonial civil service which is full of generalists. I work for a development bank. I've been in many meetings. I sit across the table and I'm talking to generalists who have no idea what they're talking about. Right? And this is a very, very serious issue. In 2 or 3 sessions, in the opening session, the question was asked by Shahid Kardar, how did we enter this FTA with China? We missed certain things, or some things are not to our advantage. Is it corruption or is it competence? And this question, we had a whole session on corruption and competence yesterday. But I think if we're going to get the state to deliver the social contract in the constitution, then I think we also have to talk about civil service reform, because the state cannot deliver without that. So, with those concluding remarks, let me thank our 2 panelists, Hamid Khan Saab and Salahuddin Saab. Please big round of applause. Thank you, Hamid Saab, Hamid Khan Saab and Salahuddin Ahmed Saab. آپ کے ساتھ ہمارے souvenirs رہیں گے, and I'd like to present you all. And the next session in this hall will be starting at 12:30 on Pakistan's foreign aid.